أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرما دیں کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور یعقوب اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولادیں وہ یہود تھے یا نصارہ؟ آپ فرما دیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپائے شہادت کو جو ثابت ہے اس کے پاس اللہ کی جانب سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماتے ہو، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی. تو یہ آیات ہیں قل اتحاجوننا فی اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یہود سے یہ کہہ دو، یعنی گویا آگے اتحاجوننا سے جو خطاب ہو رہا ہے یہ یہود و نصارہ سے ہے. اصل میں یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جب تک ہمارے مذہب پر نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے جیسے ہمارا عقیدہ ہے جو منسوخ شدہ ہو چکا، اور اس کے علاوہ اس میں شرکی آمیزش آ چکی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہنے لگے، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، تو وہ کہتے تھے ان کو خدا کا بیٹا مانے بغیر نجات نہیں ہوگی. اس طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمارے ساتھ خاص ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے. جیسے پیچھے گزرا ہے لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارى، صرف ہماری مغفرت ہوگی، مسلمانوں کی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں. نحن اولا باللہ، کیوں؟ لأننا ابناء اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ قرب والے ہیں کیونکہ ہم کہ اللہ کے پیارے ہیں. ابناء اللہ سے یہ مراد ہے، اور ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، اس لیے جنت صرف ہمیں ملنے والی ہے. یہ جو مسلمان آ گئے ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے. تو یہ وہ کہا کرتے تھے، اور دین جو ہے وہ ہمارا سچا ہے. اور ہمارے جو سارے پچھلے تھے انبیاء بنی اسرائیل، ان کے بارے میں کہتے تھے انبیاء بنی اسرائیل ہوں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کر رکھا تھا جی کہ وہ سارے ہمارے مذہب پر تھے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ آپ فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، یعنی اللہ کے بارے میں، مراد فی دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو کہ کیا دین جو ہے وہی ہے جو تمہارا ہے، وہی سچا ہے بس؟ نہیں. اور دوسرا یہ کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ مہربانی ہوگی. یہ بات تمہاری غلط ہے، اللہ کے معاملے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی ہمارا بھی آقا اور داتا ہے، تمہارا بھی آقا اور داتا ہے. تو جب سب کا مربی وہی ہے، سب کو دینے والا وہی ہے، تو یہ کیا ہے کہ تمہیں تو ملے تو ہمیں نہ ملے؟ یہ تمہارا کیا ہے نظریہ غلط ہے. اصل یہ ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے، اور تمہارے کام آئیں گے. تو اصل تو مدار اعمال پر ہے. اعمال ٹھیک ہوئے، عقائد ٹھیک ہوئے، عقیدہ بھی ایک عمل قلب ہے، یہ ٹھیک ہوئے تو پھر ظاہر بات ہے اس کا نتائج ملیں گے جی. تو جس کے ٹھیک ہوئے اسی کے لیے مغفرت ہوگی،
اور جس کے عقائد ٹھیک نہ ہوئے اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگی جی. تو اس لیے فرمایا یہ تو اعمال جو ہے وہ دار و مدار ہے اللہ کی مغفرت کا. اس لیے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تو اعمال میں بڑا فرق ہے، اس کو آگے بتایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اللہ ہی کے ہیں. مطلب یہ ہم عبادات میں اور اس طریقے سے کیا ہے ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ہمارا کوئی عمل کیا ہے شرک کے ساتھ اس میں آمیزش نہیں ہے، ریا کی کوئی آمیزش نہیں ہے. تو اخلاص کا معنی حضرت سعید بن جبیر سے یہی منقول ہے. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا عمل شرک سے بھی برا ہو، پاک ہو، اور ریا سے بھی پاک ہو. تو یہود و نصارہ کے جو اس زمانے کے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ تو شرک کیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا اصل مدار ہے صحیح اعمال و عقائد، اور تمہارے تو صحیح اعمال ہیں ہی کو نہ، تمہارا تو نرا شرک ہی شرک ہے. تو شرک کے ہوتے ہوئے تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. اس بنا پر تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مغفرت کے مستحق ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت نہ ہوگی، یہ نرائی جھوٹ ہے. یہاں 3 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، 3 چیزیں کہ قرآن پاک کے اس رکوع میں پیچھے آیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پھر آیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تو گویا اصل بنیادی عقیدے کی طرف کیا ہے اشارہ کیا جا رہا ہے ان آیات میں، کہ جب پیچھے ثابت ہو گیا کہ تمام انبیاء کا عقیدہ جی اور عمل جو ہے وہ سارا کیا تھا اطاعت حق تھا. جیسے ملت ابراہیمی اسلام، اور اسلام اصل اللہ کا دین ہے، اور یہ بھی پیچھے میں ذکر کر چکا کہ بنیاد اس کی عقیدہ توحید ہے. ان تینوں آیاتوں میں اس عقیدہ توحید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اسی کے آگے جھکنے والے ہیں. انقیاد تسلیم کرنے والے گزر چکا، یعنی کسی اور کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. پھر آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، عبادت میں کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے. اور اس میں آ گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں، شرک اور ریا سے ہمارے اعمال سارے پاک ہوں گے. تو ان آیات میں گویا خاص اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عبادت کو بالکل کیا ہے شرک سے پاک کرنا چاہیے، شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی. تو یہ جو ریا ہے یہ شرک خفی ہے، اور جو دوسرے شرک ہیں غیر اللہ کے لیے جو لوگ کرتے رہتے ہیں جی وہ شرک جلی ہے، واضح شرک ہے. تو ریا ظاہراً تو شرک نہیں نظر آتا، کسی کو پتہ کیا ہوتا ہے اس کے دل میں ریا ہے، لیکن اندر خانے وہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد رکھ کے عبادت کرتا ہے تو وہ ریا ہو جاتا ہے، تو وہ شرک خفی ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پہلے انبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آگے جتنے انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں وہ سارے ہمارے دین پر تھے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد میں جو انبیاء تھے وہ یہود و نصارہ تھے، یہ کہتے ہو؟ تو آگے جواب دیا ان کی اس بات کا قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ پتہ چل گیا اللہ میاں سے کہ تم کہتے ہو جی جو ہے انبیاء جو ہے وہ سارے ہمارے مذہب پر تھے، نعوذ باللہ وہ بھی تمہاری طرح شرک کرتے تھے. تو یہ جھوٹ ہے نرا، کیونکہ انبیاء کے بارے میں تو پیچھے گزر چکا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، اس میں سری آ چکا ہے ما تعبدون من بعدی. تو سب نے یہی کہا تھا نعبد الہ کا، آگے کہا تھا الہ واحدہ، ہم صرف اکیلے اللہ کی جو ایک ہی خدا ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے رہیں گے اور کسی کو کیا ہے شریک نہیں بنائیں گے. تو وہ تو عقیدہ توحید پر تھے، تمہارا یہ نرا جھوٹ ہے کہ وہ ہمارے اس موجودہ عقیدے پر تھے جس میں سارا نرا شرکی آ چکا ہے. اس لیے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ آگے زجر ہے ان کو ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی جانب سے. یہ اس شہادت سے مراد تورات و انجیل کی شہادت ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر سری عقیدہ توحید موجود تھا، اور یہ بات بھی موجود تھی کہ انبیاء سارے عقیدہ توحید کی ہی تبلیغ کرنے آئے تھے اور لوگوں کو شرک سے بچاتے تھے، توحید بتاتے تھے. اور یہ لوگ کہتے نہیں ان کا عقیدہ کیا تھا، ہمارا یہود و نصارہ والا عقیدہ تھا. اس لیے فرمایا یہ شہادت اہل کتاب جانتے ہیں، کیونکہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کیا اس شہادت کو چھپاتے ہیں. فرمایا یہ بڑے ہی ظالم ہیں کہ وہ اس شہادت کو چھپا رہے ہیں جو ان کے ہاں اللہ کی طرف سے کیا ہے موجود ہے. جی تو یہ بڑے ہی ظالم ہیں اور دعوے الٹے کرتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے. اس لیے فرمایا تمہاری یہ شرارتیں
اللہ کو سب معلوم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اصل میں زجر ہے شدید ان کے لیے، بلکہ یہ ان کے حق میں وعید شدید ہے. زجر کے ساتھ ساتھ وعید بھی ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، تمہارا علاج کر لیں گے، تم جو حرکتیں اور شرارتیں کرتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں. باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں کوئی گرفت نہیں ہوگی، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، تو فرمایا یہ بات تمہاری غلط ہے. نیکوں کی طرف نسبت اور نیکوں کی اولاد ہونے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے اعمال کی بدولت جائے گا. اس لیے فرمایا تل کا امتن، وہ تو ایک جماعت تھی نیکوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، قد خلت، جو گزر چکے، لہا ما کسبت، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمائے، ان کے نیک اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے کام آئیں گے اگر اچھے کرو گے تو. باقی ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو پھر تمہیں ان کا نفع کیسے ہوگا. اس وجہ سے تم اس مان میں اور فخر میں نہ رہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کیا ہے، ان مشرکین کے، یہود و نصارہ کے مان اور فخر کو توڑ دیا کہ بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. ہاں جنت میں تب جائیں گے کہ اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.